میرے دوستو، جو بندہ فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد فرضوں سے پہلے یعنی فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ عمل کر لیتا ہے، یہ وظیفہ کر لیتا ہے جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جو بھی مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے میرے دوستو، بڑا مجرب وظیفہ ہے، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ اس پہ عمل کریں، آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں اللہ ان کو دور فرمائیں گے، جتنے مسائل ہیں اللہ ان کو حل فرمائیں گے۔ اگر آپ کے رزق کے مسائل ہیں، رشتوں کی بندش کے مسائل ہیں، اللہ ان تمام مسائل کو حل فرما دیں گے، آپ کی تمام حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرما دیں گے۔ تو وہ عمل کون سا ہے، وہ وظیفہ کون سا ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سن لیں۔ میرے دوستو، نماز فجر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اس وقت نازل ہو رہی ہوتی ہیں، یہ فرشتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ میرے دوستو، دو وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، عصر کے وقت اور فجر کے وقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ فرشتوں میرے بندوں کو کس حالت میں دیکھ کے آئے ہو؟ وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، ہم اس حالت میں آئے ہیں کہ تیرے بندے تیرے سامنے کھڑے ہو کے تیری عبادت کر رہے تھے، یعنی نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سارے دن کی اس بندے کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں۔ اللہ پاک ذمہ دار ہو جاتے ہیں اس کے کاموں کے، یعنی اس کے تمام معاملات کو اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے تمام معاملات کی ذمہ داری میرا اور آپ کا مالک اور خالق رازق اللہ ذمہ داری لے لیں، پھر وہ کام کیسے اٹک سکتا ہے، اس کام کے اندر رکاوٹ کیسے آ سکتی ہے، وہ پریشان کیسے پورا دن ہو سکتا ہے بندہ جو اللہ کے ذمے میں آ جائے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے دن کے معاملات کو خود حل فرماتے ہیں، اس کی مشکلات کو خود حل فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، لوگو فجر کی نماز کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہیں، یعنی وہ تمام کی تمام نعمتیں ایک طرف اور فجر کی نماز کی 2 رکعتیں ایک طرف، 2 رکعتوں کا ثواب ان تمام نعمتوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے جاتا ہے اس کے ہاتھ کے اندر رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو فجر کی نماز کے بغیر بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ کے اندر شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے بعد اپنے کاروبار کے لیے، دکان کے لیے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار میں میرے دوستو ضرور برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس کے کاروبار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ انسان جو فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو اب وہ عمل کون سا ہے، وہ وظیفہ کون سا ہے جو آپ نے کرنا ہے، وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ذرا توجہ سے سن لیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی سنتیں ادا کرنی ہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ مزمل میرے دوستو طاقتور سورت ہے، اتنی زبردست سورت ہے، اس کی تلاوت اگر آپ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے مسائل حل فرما دیں گے، رزق کے جو مسائل ہیں اللہ ان کو حل فرما دیں گے۔ اور اگر سورہ مزمل کو آپ روزانہ 11 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اگر 11 مرتبہ نہ ہو سکے تو فجر کی سنتوں کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ تو اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، پھر کمالات دیکھیں، اللہ وہ کچھ آپ کو دیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔